بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى خصوصا علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واولادہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفی فرقان الحمید امر بالمعروف وعنی للمنکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز ایم ڈی صاحب اسنین شوکت اور میل اور فیمیل ٹیچر سٹاف اور پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رہے کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن میں جب آئے ہیں تو آپ کا ایم، آپ کا تھیم، آپ کی جو مرکز نگاہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نہ صرف سکول کے اندر بلکہ سکول سے نکل کر باہر اپنے گھروں تک آپ نے سکول کا نام تو روشن کرنا ہی ہے، لیکن آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. انسانیت کو پروموٹ کرتے ہوئے اسلام کا جو ہے وہ پرچم بلند کرنا ہے. یاد رہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے حقوق العباد کے اندر اپنی بڑی ہی باریکی کے ساتھ بڑا فوکس رکھنا ہے. یاد رہے کہ امر بالمعروف کے اوپر سارے کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو. ونہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا. آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز یہ آپ کو یہاں پر ایک ایسا سیمپل تیار کرتے ہیں جیسے فیکٹریوں میں سیمپل بنتے ہیں نا، تو وہ جب جہاں جہاں تک جاتا ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کمپنی کا. تو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں علامہ اقبال پبلک اسکول اینڈ کالج کو، تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کی مثالیں دیں کہ ہمارا یہ بچہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اندر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جہاں تک جائے ہم فخر سے اپنے سر کو بلند کر کے کہیں کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس ہمارے لیے فخر کا باعث بنے ہیں. یاد رہے تعلیم آپ کو کچھ بناتی ہے، آپ کے اندر تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے، آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں چینجنگ آنی چاہیے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آپ فالو کریں ان اسٹوڈنٹس کو جو ٹاپر ہیں. جونیئرز کے ساتھ آپ رہو کہ وہ جو جونیئرز آپ کے سائے میں پڑھ رہے ہیں اور جو پروان چڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سینئرز کا کریں، ادب کریں. اور سب سے پہلے یہی مینرز آپ کے ٹیچرز کے لیے ہونا چاہیے. یاد رہے آپ پرائیویٹ اسکول میں ہیں، ہم گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہیں اور خدا گواہ ہے ہم آج تک اپنے ٹیچرز کا رسپیکٹ کرتے ہیں. اور 50 ایئرز کی ایج ہونے کے باوجود جب ہمارے ٹیچرز آتے ہیں ہم ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں. اپنے ٹیچرز کی جو رسپیکٹ نہیں کر سکتا وہ یہاں پر صبح 8 بجے سے آ کر 2 بجے تک پڑھنا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں فضول ہے. اپنے ٹیچرز کو فالو اس لیے کریں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا کہ 1,24,000 پیغمبر ایز اے ٹیچر بن کے امت میں آتے رہے. قرآن کی کتابیں رٹ لینے سے، قرآن کو حفظ کر لینے سے اگر آپ کے اندر کی تبدیلی نہیں آئی، اس حافظ کے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس مبلغ دین کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو اس کے اندر کی چینجنگ نہیں لا سکا. ڈریس بدل لینے سے، یونیفارم اسکول کا پہن لینے سے ایک اچھا اسٹوڈنٹ نہیں بن جاتا. نمبر
حسنین شوکت کی مدر نے جو یہ پودا لگایا تھا، آج الحمدللہ یہ جتنے ساری سال بچوں کی نظر آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایفرٹ ہے. I come for the proper guidance of all my kind. میں ان ٹیچرز کو بھی ایک دو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. برائے کرم آپ ایک سیمپل ہے، آپ ایک نمونہ ہیں، آپ کو ان بچوں کی کاپی کرنا ہے. برائے کرم ایک چیز کے اوپر فوکس کریں، ان کے سامنے ان کو بتائیں کہ جونیئر سے بات کریں تب آپ کہہ کے بولیں، اور جب بڑوں سے بات کریں تب بھی آپ کہہ کے بات کریں. ہم نے انگلش کو رٹ لینے سے یا ہم نے بہت بڑا جو ہے نا وہ نمبر سکور کر لینے سے مسلمان ہونا ثابت نہیں کرنا. اپنے اخلاق کو ترجیح دیں، اخلاقیات کو فوکس کریں. آپ کے اندر ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بچے آپ کو جھک کر سلام کریں. پرائیویٹ اسکولوں کے پیرنٹس کو میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ذہن اور بس کی کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کی فیسیں دیتے ہیں. لوگوں فیسیں ضرور دیتے ہیں آپ لوگ، لیکن بچے جو یہاں پر تیار ہوتے ہیں یہ کچھ بھی ہے، یہ لوگ ٹیچرز ہیں، یہ استاد ہیں، یہ استاد آپ کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں. یہ معاشرے میں کامیاب آفیسر کوئی بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی میجر یا کرنل بنتا ہے، اس نے آ کر 10 روپے ان ٹیچرز کو نہیں دینے. ہاں ریوارڈ آتا ہے. لوگوں کبھی بھی اپنے ذہنوں میں یہ مت رکھو کہ یہ بچے یہاں پر فیسیں دیتے ہیں. ان بچوں کو سلوٹ ہے، خدا کی قسم جو پرائیویٹ اسکولوں میں یا گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کو رسپیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ بات یاد رکھو، ربط ملت فرد قائم سے ہے تنہا کچھ نہیں. ربط ملت فرد قائم سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یاد رہے یہ اسکول پورا ایک ٹیم ہے، ایک چین ہے. اس چین کے اندر چوکیدار سے لے کے اس گھر کے اس انسٹیٹیوشن کے اندر صفائی کرنے والے تک ایک ایک سٹاف اس اسکول کا چین ہے. اور چین کی رسپیکٹ یہ بچے سارے کریں گے تو کل اس اسکول کے فارغ شدہ بچے اپنے انسٹیٹیوشن میں آگے جب کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے. خدا قسم جب ہم یہاں سے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم وہاں کا انوائرمنٹ دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار کتنا پیارا انوائرمنٹ ہے، کتنا پیارا انوائرمنٹ ہے. اور یہاں سے بچے اگر پڑھے ہوئے MBA کر لیں، BBA کر لیں، ڈاکٹریٹ کر لیں، MBBS کر لیں اور ان کے اندر چینج نہ ہو سکے، خدا گواہ ہے کہ شاپس کے اوپر جائیں، کارڈر کی شاپ ہے یا باربر کی شاپ ہے یا کسی بھی چھوٹے طبقے کی شاپ پہ چلے جائیں، وہ آپ کو جی جی کر کے بولتا ہے. آپ مستری کے پاس چڑھے گاڑی ٹھیک کروانے گئے، پنچر لگوانے گئے، وہ آپ کو جی جی کر کے بولتا ہے. تو یار میں یہ جتنے اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں میں ان سب کو کہوں گا، سینئرز کو چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا. اپنے سے چھوٹے پر شفقت کر اور اپنے سے بڑے کا ادب کر اور لمیٹیشن میں رہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن کہ آپ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہیں. یہ بزنس یا کاروبار آپس میں ایسی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تعلیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ، بالخصوص انسٹیٹیوشن کے جو MD ہیں، یہ ایک آپ کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ پڑھے یہ بورمال سے ہیں اور آپ کے اندر وہی میتھڈ بورمال کا میتھڈ ایک بہت کم قیمت میں یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو برائے کرم اپنے سارے اسٹاف کا ادب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.